اور میرے بھائی اخلاق جو ہے نا وہ 95% یا اس سے بھی زیادہ آپ کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے. اس زبان سے آپ کسی کے دل میں اتر سکتے ہیں اور اسی زبان سے آپ کسی کے دل سے اتر سکتے ہیں. اس زبان کے 2 میٹھے بول آپ کسی کے دل میں گر کر جاتے ہیں اور اس زبان کے بولے ہوئے 2 کڑوے بول آپ کسی کے دل سے گر جاتے ہیں اور صرف دل سے ہی نہیں نظروں سے بھی گر جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے اخلاق اچھے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، آپ بہت بڑے عبادت گزار ہیں، تو میرے بھائی وہ خطرہ ہے. اور بڑے وثوق سے کہتا ہوں، آپ بہت بڑے عبادت گزار ہیں لیکن آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو خطرہ ہے. وہ عبادت شاید قابل قبول نہ ہو اللہ کے ہاں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پڑوس میں ایک عورت ہے، بڑی عبادت گزار ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی ادا کرتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عورت دوزخی ہے، وہ دوزخ میں جائے گی. اللہ اکبر. میرے بھائیو، اللہ نے اخلاق پر جنت رکھی ہے. کوئی کچھ کہہ دے، اسی لیے یہاں کہا جاتا ہے کوئی کچھ کہہ دے سہ جاؤ، چپ ہو جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے سنا ہی نہیں ہے، برداشت کر لو. جو اس نے کہا وہ اس کا ظرف تھا، لیکن آپ نے جو برداشت کیا یہ آپ کا ظرف ہے، وہ اس کی تربیت تھی. اب آپ کی تربیت یہ ہے کہ آپ سہ جاؤ، صبر کر جاؤ، ایسے ہو جاؤ جیسے سنا ہی نہیں ہے، انجان بن جاؤ. اخلاق پہ اللہ نے جنت رکھی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کمزور عبادت کے باوجود اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے بالا خانوں کا حقدار ٹھہرے گا. عبادت کمزور ہے، لمبی چوڑی عبادات نہیں ہیں، لیکن اخلاق اس کے اچھے ہیں. تو آقا نے فرمایا اچھے اخلاق کی وجہ سے جنت کے بالا خانوں کا حقدار ٹھہرے گا. اور دوسرا شخص برے اخلاق کی وجہ سے جہنم کے نچلے درجے کا حقدار ٹھہرے گا. اچھے اخلاق کی وجہ سے عبادت نہیں تھی، تہجد گزار نہیں تھا، لمبے چوڑے سجدے نہیں تھے، لیکن اخلاق اچھا تھا.
تو اس کے بدلے میں اسے جنت، وہ بھی بالا خانے. ذرا غور کیجیے. اور پھر اپنا محاسبہ کیجیے. اپنا احتساب کیجیے. ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ میرے اخلاق کتنے اچھے ہیں. اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، انہوں نے اچھے اخلاق کو ایمان اور برے اخلاق کو نفاق کہا. اور امام غزالی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ برے اخلاق ایسے زہر قاتل ہیں، یہ ایسا سامان ہلاکت ہے. یہ برا اخلاق یہ ایسا زہر قاتل ہے، یہ ایسا سامان ہلاکت ہے کہ جو اللہ سے دور کر دیتا ہے اور شیطان کے قریب کر دیتا ہے. اور برے اخلاق جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں جو انسانوں کے دلوں کو اپنی پکڑ میں لے لیتی. اور ابن عیاض علیہ رحمہ بڑے اللہ والے تھے. ہمیشہ اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو یہ نصیحت کے طور پہ کہا کرتے تھے کہ برے اخلاق والوں سے بچتے رہنا. برے اخلاق والا سوائے شر کے اور آپ کو کچھ نہیں دے گا. وہ شر بانٹتا پھرتا ہے. اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فاسق اور فاجر شخص جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ پسند ہے اس کی نسبت جو عبادت گزار تو ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں. مجھے فاسق و فاجر شخص پسند ہے اس وجہ سے کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں اس عبادت گزار سے. وہ جو عبادت گزار تو ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں. اور جو بد اخلاق ہے اس کی علامتیں کیا کیا ہیں. کسی اللہ والے نے بتایا نا کہ جو شخص بد اخلاق ہے اس میں کون کون سی علامتیں پائی جاتی ہیں. تو پہلی چیز وہ قلیل الحیا ہوگا، اس میں حیا نہیں ہوگی. اس میں اصلاح اور درستگی کا مادہ نہیں ہوگا. اس میں کوئی صلہ رحمی اور محبت کا جذبہ نہیں، نہ ہی صبر و شکر، نہ ہی عفت و عظمت، نہ ہی شفقت و محبت. ان چیزوں کا کوئی جذبہ نہیں. وہ حسد کرتا ہوگا، وہ ہر شخص سے حسد کرتا ہوگا، اسے ہر شخص سے کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. اسے یہ چیز مل گئی مجھے کیوں نہ ملی. وہ اپنی خواہشات میں اتنا مگن ہوگا کہ اللہ کی تقدیر پر بھی راضی نہیں ہوگا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے، وہ فلاں شخص کو اتنی اچھی گاڑی مل گئی مجھے کیوں نہ ملی، فلاں شخص کو یہ مقام مل گیا مجھے کیوں نہ ملا، فلاں کو اللہ نے دولت دے دی مجھے کیوں نہ دی. وہ اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں. اور اسی لیے وہ ہر شخص سے ایسا بد اخلاق شخص ہر شخص سے ناراض رہتا اور وہ کسی حال میں راضی نہیں ہوتا. وہ کبھی بھی شکر بجا نہیں لاتا.
یہ وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں۔ اب ضروری نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں، یہ ساری خامیاں، یہ ساری برائیاں اس میں پائی جاتی ہوں تو وہ بد اخلاق ہے۔ جس میں یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہوں وہ تو بدبخت، وہ تو بدبخت ہے ہی برے اخلاق والا۔ لیکن میرے بھائیو، اگر اس میں کچھ بھی ہیں، کچھ علامتیں ہیں، تو پھر وہ اس درجے کا بد اخلاق ہوگا۔ اپنے اخلاق کو سنبھالیے، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، اور آپ کے اخلاق زیادہ تر آپ کے اخلاق آپ کی زبان کے نیچے پوشیدہ ہیں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے معاذ، تجھے میں اپنی سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ میرے بھائیو، شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا سنت ہے، پگڑی باندھنا سنت ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ بے حساب سنتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے، شاید کہیں یہ لفظ ہوگا، لیکن میں نے یہ ایک کہ سب سے بڑی سنت کی ایک ہی بار اب تک پڑھا، شاید اس کے بعد بھی کہیں ہوگا۔ اے معاذ، میں تجھے اپنی سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ اور پھر فرمایا، یوں اپنی زبان کو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑا یوں، اور فرمایا اے معاذ، اس کی حفاظت کرنا، اس سے جو بول نکلیں وہ میٹھے بول نکلیں۔